میں اب اس کی حقیقت جان چکا تھا۔ ہجڑا جیسے کیسے بھی ہو، میرے ہاں اس کے لیے احترام دو چند ہوتا ہے۔ میں اپنی دانست میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، ان کی دعا بد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت عزت احترام اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں منافقت شرارت نہیں ہوتی، وفا اور ادا ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ باقی رہا سوال کہ یہ منحوس بد کردار اور زبوں ذلیل ہوتے ہیں، تو یہ انہی پہ کیا موقوف، کیا ان کے علاوہ یہ برائیاں کجیاں دیگر لوگوں میں نہیں ہوتی؟ میاں مجھ سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پلایا کھلایا سلایا ہوا دی دعا دی اور خواجہ پیا کا گاون سنایا، اب کیسا پردہ؟ تمہارا تو اپنے اللہ سے بھی پردہ نہیں، ایک مسافر بچے سے کیا پردہ کرو گی؟ اوڑھنے کی چنٹ انگلیوں کی چٹکی سے آزاد ہوئی تو وہ چہرے کے باوجود بے چہرہ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ہی تو تھیں جن میں وہی سوزش وہی تابش جو خود سے جدا لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ کیا بے چہرہ چہرہ تھا، یا کئی چہروں سے تحلیل و ترجسیم کیا ہوا کوئی انوکھا سا چہرہ تھا؟ کتنی جنسیں، انسانوں کی کتنی قسمیں، کتنے دریا اور صحرا، کیسے کیسے موسم، طوفان، جوار بھاٹے، مد و جزر، گرداب اور بھونچال، کرب، محرومیاں، ناآسودگیاں، کیا کچھ نہ تھا۔ میری آنکھوں نے چند بے کل سے ساعتوں میں کیا کیا روپ نہ دیکھے۔ اس کا چہرہ جو ایک ایسے فلم کے فریم کی طرح تھا جس پہ فلم کے تمام فریم ایک دوسرے پہ لیپ اوور کر دیے ہوں، ایسے گنجلک و گنجان، حیران و ویران سے چہرے دو چار ہی میں نے دیکھ رکھے ہیں۔ لگتا ہے کہ کائنات کا ہر ظاہر اور اوجھل منظر، ہر ذی حس کے تخیل کا تاثر، جمال و جلال اور تغیر و تبدل کی ہر حقیقت، ازل اور ابد کا ہر واقعہ، سانحہ، قصہ کہانی، سب کا نچوڑ ڈیٹا ان چہروں کی جھریوں، چھائیوں اور آنکھوں کی گہرائیوں میں چھپا دیا گیا ہو۔ جھریوں کے ٹیلے ٹویوں میں پہ اگر داڑھی گھنے جنگلات بھی ہوں تو پراسراریت اور کھوجن دو چند ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو صحرا نیچے ہوتا ہے اور جنگل اوپر، اور یہاں میں بیک وقت صحرا اور جنگل میں اترا ہوا تھا۔ سائنس کہتی ہے وقت کوئی چیز نہیں، اور ام الکتاب شاہد ہے کہ قادر مطلق نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ تحیر و تصور، مشاہد و دید کی کیفیت میں وقت واقعی سائنس بن جاتا ہوگا، جبکہ ام الکتاب پہ غور کرنے والوں کے لیے وقت تدبر و تفکر، تقاضا اور تفاہیم سے تہذیب ہے۔ آہوئے وقت کی لمبی زقند جب ٹوٹی تو جھونپڑی کا سایہ کسی بھوت کی مانند کھنچ کر بہت پرے جھونپڑے تک دراز ہو چکا تھا۔ ایسے میں نگاہوں کی کتھا جب تمام ہوئی تو میں بکری کے میمنے کی مانند ممیاتے ہوئے بولا، میاں اجازت دو تو میں ٹھنڈے ٹھنڈے آگے بڑھ لوں۔ میرے اندازے کے مطابق تھکریال کے مویشی منڈی ادھر سے کچھ زیادہ دور نہیں، وہاں میرا ایک جاننے والا ہے، رات وہیں آرام کروں گا۔ اس نے کچھ جواب دینے کے بجائے گندلے سے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل میں مجھے کچھ پانی ڈال کر دیا اور تاکید کرتے ہوئے کہا، لو اسے سنبھال کر رکھنا، خواجہ کی جھجری کا پانی ہے، وہاں پہنچو تو میرا سلام کہنا۔ میں نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد رہے گا۔ پانی کی بوتل احتیاط سے میں نے اپنے تھیلے میں ٹھونس لی تھی۔ دنیا میں اکثر مارکے پانیوں کی وجہ سے بھی ہوئے، اور اب تک دنیا میں کچھ تنازعات کی اصل بنیاد ٹھنڈے میٹھے یا سرد گرم پانی ہی ہے۔ عربوں کی اکثر خون ریزیاں میٹھے پانیوں کے کنویں اور چشموں کے آس پاس ہوتی تھیں۔ پھر یہی پانی انسانیت اور مختلف مذاہب و ادیان، تہذیب و تمدنوں کے احیاء اور ارتحال، تصریح و تقطیع میں کار فرما نظر آتا ہے تو کہیں تواریخ و وساطیر میں کلبلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ زمزم ہو یا آب فرات، شعیب علیہ السلام والا کنواں ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا دریائے نیل، بحیرہ مردار کا عذاب ہو یا حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب، چاہے بابل ہے تو کہیں دریائے کابل ہے، جھیل سیف الملوک یا نہر زبیدہ، گنگا جل یا آب حضرت بل رحمۃ اللہ علیہ، پنجہ صاحب کے چشمے یا دیوار گریا کے جھرنے، قطرہ نیساں اور ابر بارہ، عرق انفعال ہو یا سیل ملال ہو، آب حیات یا آب زلال، دنیا کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ ہوا کے بعد پانی ہی وہ خاص عنصر ہے جو بقائے انسانی، حیوانی
اور نباتات کے لیے ضروری ہے۔ جانداروں، خاص طور پہ انسان کی پیدائش اور موت کے سمے پانی ہی وہ اول و آخری دقیق شے ہے جو اس کی فطری طلب ہوتی ہے۔ مہمان کے روبرو بن طلب بن پوچھے جو پیش کیا جاتا ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے۔ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پہ۔ وہ بات جو خوشبو کے مانند پھیلتے پھسلتے آگے بڑھی پانی ہی کی تھی کہ سفیدہ بائی کے حکم پہ رام پیاری نے بیمار و بیکل کشمیر سنگھ کی تسکین کی خاطر اس کی ماتا جی کا دیا ہوا پنجہ صاحب اور دربار صاحب امرتسر کا خاص پوتر جل پینے کے لیے دیا، مگر اس نے ہاتھ کے ایک الٹے ریپٹے سے شیشے کی سراہی نیچے گرا دی۔ پانی تو ضائع ہوا سو ہوا، قیمتی کرسٹل کی سراہی بھی کرچی کرچی ہو گئی۔ یہ صفاقانہ منظر دیکھ کر سفیدہ بائی سے نہ رہا گیا۔ وہ کشمیر سنگھ جیسے پڑھے لکھے، روشن خیال اور حد سے زیادہ محبت کرنے والے شخص سے ایسی گری ہوئی اخلاق سے بعید اور سوقیانہ حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ چند ثانیے تو سکتے کسی حالت میں رہی، پھر زبانی کلامی اس سے الجھ پڑی۔ اسی تدکار میں کشمیر سنگھ نے ملازمہ رام پیاری اور سفیدہ بائی کے قماش کے بارے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے پستول نکال لیا۔ انہی جاں گسل لمحوں میں دوران کشمیر سنگھ کو دوبارہ درد خفقاں کا دورہ پڑا۔ سفیدہ بائی سب کچھ فراموش کرتے ہوئے بے خود سی ہو کر پانی لینے کی خاطر اٹھی، مگر اسے اس حالت میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ نیچے غالیچے پہ ٹوٹی ہوئے سراہی کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پلنگ سے نیچے اترتے ہی ایک ہلا دینے والی چیخ کے ساتھ دھب سے غالیچے پہ ڈھہ گئی۔ غالیچے پہ بظاہر نظر نہ آنے والے بکھرے شیشوں کے ٹکڑوں نے اس کے پھول سے پاؤں چاٹ لیے تھے۔ ادھر کشمیر سنگھ پلنگ پہ اور ادھر سفیدہ بائی نیچے غالیچے پہ پڑے دونوں لوٹنیاں کھا رہے تھے۔ رام پیاری جو بے اختیار ہو کر سفیدہ بائی کی جانب بڑھی تو یہی کچھ ہوا کہ اس کے پاؤں بھی شیشوں کے ٹکڑوں نے سرخ کر دیے۔ اب یہاں بیچ کھیت یک شد نہ دو شد بلکہ سہ شد تھے، بلکہ یہاں تو چہار شد کہیے۔ ان تینوں سے بڑا شدنا کالے خان تو کمرے سے باہر چوکھٹ کی آڑ میں تل ملایا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے کانپا لگے مضبوط ہاتھ میں 6 انچ لمبا رام پوری بٹلا چقو کسی چاند ماری کے لیے لرز رہا تھا۔ یہ بات تو اٹل تھی کہ کالے خان جس نے اپنی پوری کائنات سفیدہ بائی کی خاطر لٹا دی تھی سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر اس کی اہانت اور اس طرح نیچے تلوے کٹوا کر فگار حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے کسی کی خاطر اس طرح کی قربانیوں کے زہر اپنے اندر بھر رکھے ہوں، وہ ایسے درویش سانپ کے مانند ہوتے ہیں جسے اس کے گرو نے کاٹنے، ڈسنے اور اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ درویش بننے کا شوقین اپنا من مار کر اپنی فطرت کے خلاف ایک ویرانے میں پڑ گیا۔ فاقہ مستی، اللہ اللہ، باقی سب خیر صلاح۔ دنوں میں ہی وہ خطرناک سانپ سے صرف ہانپ اور کانپ بن کے رہ گیا۔ کاٹنا اور ششکارنا تو دور کی بات، وہ بیچارہ کھسکنے سرسرانے سے بھی رہ گیا تھا۔ بچے بالے اسے گلے کا ہار بنا کر کھیلتے رہتے، شلوار میں آزار بند کی جگہ ڈالے پھرتے، کوکلا شٹاپو کھیلتے ہوئے ہنٹر بنا لیتے۔ اس کے منہ میں انگلیاں گھسیڑ کر اس کی 2 شاخیں زبان نکال کر دیکھتے کہ کس ستم ظریف نے کیسی قینچی سے اس طرح اس کی زبان 2 شاخہ کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی صدا کی کھلی آنکھوں پہ پیپل کا پتا لپیٹ دیتے کہ گھڑی 2 گھڑی اونگ ہی لے لے۔ وہ نواں فقیر دانتوں تلے دم دبا کر زندگی کے دن اور فقیری کی راتیں پوری کر رہا تھا کہ ایک دن مدرسہ میں کھیل کے وقفے کے دوران بچے اس سے رسہ کشی میں مشغول تھے۔ کچھ سر کی سمت اور کوئی دم کی طرف سے زور آزمائی کر رہا تھا، اس سے پیشتر کہ وہ نواں فقیر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر دونوں زور آزما پارٹیوں کا مقدر بن جاتا۔ پھن کے نیچے بڑے ہوئے ناخن والا انگوٹھا دبائے رکھنے والا ایک لوڈا اپنے اگلے والے ساتھی سے کہہ رہا تھا، ابے چھدے، اس سالے کے شریر پہ اپنی انگلیاں ناخن گاڑ کر رکھیو، اس میں بھی اس کے سسرے گرو کی مانند پھسلن بہت زیادہ ہے۔ بس یہ سن کر اس کا ناریل چٹک گیا۔ ساری فقیری، تپسیا، دھیرج پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی، جیسے اس کی کایا پلٹ گئی ہو۔ پورے جسم میں بجلی سی کوند گئی، ایک انجانی سی شکتی عود آئی۔ دانتوں کی جڑوں میں بس کے غدود اچانک ٹیسے مارنے لگے،
زبان کو لہرایا اور آنن فانن پلٹا کھا کر رامو موٹے کے بڑے ہوئے ناخنوں والے انگوٹھے کو جو چاٹا تو جھٹ پٹ ہی رسا کشی کی ہار جیت کا فیصلہ ہو گیا۔ رامو موٹا منٹوں میں نیلا پیلا ہو کر پرلوک سدھار گیا۔ یہ نواں فقیر ششکارتا ہوا اپنے گرو کے چرنوں میں پہنچا، سیس نوازتے ہوئے ہو کر کہنے لگا، مہاراج، میرے شریر کی گنڈیریاں کاٹ کر چوس لیتے تو اف نہ کرتا، مگر میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی آپ کو بھی انگوٹھا دکھائے۔ یہ رہی آپ کی دی ہوئی نمی فقیری، میں پرانا سانپ ہی بھلا۔ اور یہ کہتا ہوا وہ غار سے باہر رینگ گیا۔ اب دیکھتا ہوں مجھ اور میرے گرو کے گردن تلے بڑھے ہوئے گندے ناخن والا انگوٹھا کون سسرا ٹکاتا ہے۔ یہ نمے فقیر اور پرانے عاشق یوں ہی ہوتے ہیں، یہ اپنے مرشد اور اپنے معشوق کا اپمان برداشت نہیں کر سکتے، اور بہتا ہوا سرخ خون انسان اگر بکرے مرغے کا بھی دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں سرخ سرخ چنگاڑیاں اڑنے لگتی ہیں، سرخ تر مرے سے تیرنے لگتے ہیں۔ رامپور کے پٹھان اور چکو دونوں کم بخت بدمزغے ہوتے ہیں۔ مرشد، معشوق اور مونچھ کے معاملے میں من مراد، مناکہت اور مونڈھن میں مونگ برابر بھی فرق آ جائے تو رامپور یا پٹھان کاٹ مار نہ کر دے تو یہ رامپور کا پٹھان کا نہیں، کوئی کانپور کا یکا بان ہوگا، جبکہ رامپوری چکو اپنے استر سے کھل جائے، اپنا پھل سیدھا کر لے تو پھر خون کا تلک لگائے بنا یہ چین نہیں پکڑتا۔ بادل ناخواستہ کہیں یہ لہو سونگھے بغیر ہی نیفے کھیسے میں چلا گیا ہو تو جان لو کہ یہ چکو کسی چمار کے ہاتھ میں تھا، یا پھر اس کے پھل کا لوہا اپنے پچھلے جنم میں کسی موچی کے آگے کیل ٹھونکنے والا ہتھڑا رہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس کی جیب میں یہ دشمن جان رامپوری چکو ہوگا وہ جانے تمنا ایک نہ ایک دن جیل ضرور جائے گا۔ کالے خان کے ہاتھ چکو تو کب کا اپنے استر سے باہر نکلا پڑا تھا، پھل کا پھنڈر بھی پھیپھڑا پھاڑنے پہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ اب یہ چکو چکندری چولا چڑھائے بنا چین نہیں پکڑتا۔ چکو کی انی اپنے چوتر کی چکی پہ چبوتے ہوئے وہ چوگٹ چھلانگ آیا۔ سفیدہ بائی چھدے ہوئے لہو لہان پاؤں لیے ہوئے یوں غالیچے پہ پڑی تھی جیسے بیتی شب ہاتھ پاؤں کی ہنا بندی میں جٹی رہی ہو، اور اب کہیں مہندی چھٹائے، چوکھا رنگ چڑھائے، ہاتھ پاؤں پہ گلزار کھلائے نہال ہوئے بیٹھی ہو۔ گھائل پرندہ ہو یا کوئی پری پیکر، ان پہ عجب حسن کھل اٹھتا ہے، حسن بیمار، حسن سوگوار، حسن برسر پیکار اور حسن فگار۔ توبہ توبہ، اللہ نہ کرے کسی کا ان سے کبھی پالا پڑے۔ ان کا ڈسا ہوا تو پانی تو کیا دوجی سانس نہیں لیتا، پر لوگ سدھار جاتا ہے۔ اصلاً عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، بہن بیٹی بیوی جیسے رشتے تعلق تو ہماری معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور تہذیبی ضرورتیں، پاسداریاں اور حد بندیاں ہیں، تاکہ ہم متعین حدود اور تقاضوں کی تقسیم میں رہتے ہوئے انسانی معاشرے میں منضبط طرز حیات میں فعال رہ سکیں اور اخلاقی انسانی بگاڑ سے بچ سکیں۔ بائیں ہمہ انسانی اور جذباتی معاملات میں کہیں بھی ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ انسان رشتے ناتوں اور تعلق پہچان کی چمن آرائیوں سے بہت پرے ہے جان و انجان کے بے برگ و بار جنگل میں نکل جاتا ہے، جہاں صرف اور صرف جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ رشتوں کی پہچان چھل بل کی بو باس، ریڑھ کی مضبوط ہڈی، دانتوں کی تیز کاٹ، برق سے پھرت رفتار، رات کی سی کڑک، موقع کی موافقت اور فراست۔ جنگل کے اصولوں میں سلامتی کے معنی اپنی سلامتی ہوتے ہیں، اور اپنی سلامتی دوسرے کی ہلاکت میں پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی اپنی ضرورت، بھوک، آسائش، آزادی کی خاطر دوسرے کی جان لینا جائز ٹھہرا۔ کالے خان کمرے کے اندر پلنگ کی پائنتی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس کی خونبار متوحش ابلی ہوئی آنکھیں کشمیر سنگھ کو نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ رام پیاری تو وہاں سے نکل چکی تھی جبکہ سفیدہ بائی دائیں کروٹ پہلو پڑی غالیچے پہ ڈھیر تھی۔ پاؤں کے علاوہ کچھ کرچیاں اس کے ہاتھ اور پہلو میں بھی گھسی ہوئی تھیں۔ منہ دوسری جانب ہونے کے باعث وہ کالے خان کو اندر آتے ہوئے دیکھ نہ سکی تھی۔ اٹھنے سے وہ عاجز اور خون تھا کہ چشموں کی مانند ابل ابل کر غالیچے میں جذب ہو رہا تھا۔ ناگاہ وہ اپنے ہی بوجھ پہ بائیں جانب دھب ہوئی تو ادھر پڑی
ایک اور بڑی سی کرچی اس کے کولے میں پیوست ہو گئی۔ ایک کونج کی سماعت پاش کرلاہٹ نے کالے خان کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ ادھر متوجہ ہوا۔ سفیدہ بائی آدھا نرخرا کٹی کسی بکری کی مانند غرغرا رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکا۔ اس لپک جھپک میں کئی کرچیاں اس کے نرم پب کو کاٹتی ہوئی اسے بھی زخمی کر گئیں، لیکن یہاں ایسی گن سن لینے کی ہوش کسے تھی؟ نیچے بچھ کر زخمی سفیدہ بائی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پھول کی مانند اٹھا کر پاس دیوان پہ ڈال دیا۔ چقو اس کے دانت تلے دبا تھا۔ اس حالت میں واپس پلنگ کے قریب پہنچا۔ یہاں کشمیر سنگھ کی آنکھیں مندی ہوئی اور سانسیں تنبورے پہ چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر اسے غضبناک نگاہوں سے تولتا رہا، پھر اچانک چقو اس کے ہاتھ میں سرک آیا۔ اسی دوران سفیدہ بائی کی التجا بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کالے خان پیچھے ہٹ جا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہ کر سکوں۔ مگر کالے خان تو جیسے پتھر کے قالب میں ڈھل چکا تھا۔ ٹوٹے شیشے اور کشمیرے کی باتوں اور ہاتھوں کی نوکیلی کرچیاں اس کے تلوے، دماغ اور کلیجے میں پیوست ہو چکی تھیں، اور سفیدہ بائی تھی اسے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی تھی۔ اٹھنے سرکنے سے معذور وہ منت سماجت ہی کر سکتی تھی، پھر بھی وہ کسی طرح اٹھی، گرتی پڑتی کشمیر سنگھ پہ آ گری، غراتی ہوئی کالے خان سے گویا ہوئی، میں کہتی ہوں کالے خان پیچھے ہٹ جا، کشمیرے میرا آخری پیار ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پاگل سنتوکھ سنگھ نے مجھے اسی طرح دیوانہ وار جی جان سے چاہا تھا، مگر وہ میرے سامنے میری باہوں میں اپنی ہی کرپان سے مجھ پہ قربان ہو گیا۔ کالے خان، سنتوکے کی موت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری گود میں اس کا سر دھرا تھا۔ اس کی وحشت بھری آنکھوں میں کیسی تلاش تھی، وہ مجھ میں شاید مجھے ہی کھوج رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ بہت دور نکل گیا، بہت دور، اور میں تنہا رہ گئی، ٹوٹ پھوٹ سی گئی، مگر جینا تو پڑتا ہے۔ پھر تمہارے روبرو ہی ایک دن یہ کشمیرے میری بے کل سے زندگی میں ایک خوشگوار جھونکے کی مانند داخل ہوا۔ مجھے یہ اچھا لگا اور میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ تیاگ کر اس کے ساتھ چلی آئی۔ یہ اس وقت بیمار ہے، بے حواس اور بے حد مشکل میں ہے۔ یقیناً اس نے ایسا چاہا نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بیمار سمجھتے ہوئے درگزر کرو۔ یہ بھاشن بھلا اس پہ کیا اثر انداز ہوتا؟ وہ تو پتھر کی سل بنا ہوا کشمیرے پہ خونخوار نظریں ٹکائے لرز رہا تھا۔ جب آنکھوں کے آگے خون رنگ چلمن پڑی ہو تو کانوں کے پردے دبیز اور گف ہو جاتے ہیں۔ بھلا برا تو سنائی ہی نہیں دیتا۔ ایک دم چقو والے بازو میں تناؤ اور ہاتھ میں کساؤ بڑھ گیا۔ کالے خان نے دائیں ہاتھ سے سفیدہ بائی کو اوپر سے ہٹایا، علی تیرے چاہنے والوں کے خیر کا نعرہ اچھالا اور چقو والا ہاتھ کشمیر سنگھ کے عین دل پہ میل دیا۔ زنانہ اور مردانہ دو اندوہناک چیخیں آگے پیچھے بلند ہوئیں، کچھ تڑپن، کچھ پھڑکن، کھچ کھچاؤ، پھر ایک شدید سا جھٹکا اور سکوت۔ ایک شاید بے حواس ہو چکی تھی اور دوجا یقیناً پران ہار چکا تھا۔ دستے پناہ تک اترا ہوا چقو کھینچنے میں کالے خان کو ہلکا سا تردد کرنا پڑا۔ اسی ہی کی قمیض سے چقو صاف کر کے بند کیا اور شلوکے میں رکھ لیا۔ بے سود سے سفیدہ بائی کے خون چکا پاؤں میں حنا کے تیور رنگ پہلے چھٹے ہوئے تھے اور اب ہاتھوں انگوں پہ بھی گرم گرم کشمیری خون کے گلے لالا کھل اٹھے تھے۔ وہ بڑے دھیرج سے اس کے پاس پہنچا۔ چہرے پہ زود رنجی کی خاک اٹی پڑی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی کاکلوں کو سمیٹا، پھر پاؤں گود میں رکھ لیے۔ کرچیاں نکالنے میں وہ خود خون و خون ہو گیا۔ کومل سے پاؤں بری طرح چھدے ہوئے تھے۔ یہیں کہیں سدھ بدھ لیتی ہوئی رام پیاری بھی پہنچ گئی۔ غالیچہ، دیوان، مسحری، ہاتھ پاؤں، کپڑے، لباس، ہر جا گلاب ہی گلاب کھلے ہوئے تھے۔ وہ ڈھیر ساری خوشبو برداشت نہ کرتے ہوئے دھب سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ یکنا شد، دو شد، مگر یہاں تو سہ شد تک بات پہنچ گئی تھی۔ مرے ہوئے کو ٹھکانے لگانا شاید ایسا مشکل نہیں ہوتا جیسا بے ہوش کو سنبھالنا اوکھا ہوتا ہے۔ سفیدہ بائی کو ایک طرف کر کے وہ اٹھا، باورچی خانے سے پانی کے 2 گھونٹ پی کر بچا ہوا پانی لے آیا، 2 4 چھپا کے بے ہوش ہونے والوں کے منہ پہ لگائے۔ سفیدہ بائی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ چند ثانیے وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جو ہی اس کے چہرے پہ پریشانی کی پرچھائی ابھری، کالے خان نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
میری سچے سروں کی سرکار، پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی واویلا کرنے کی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر کوئی تمہارا اپمان کرے اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے پاؤں کے ایک قطرہ خون کے بدلے میں گنگا کو خون سے بھر سکتا ہوں۔ اس نے تو نانک جل اور گنگا جل کا بھی اپمان کیا تھا، تمہیں ویشیا کہا، تم سے نیچوں جیسا سلوک کیا، بس اس کا یہی انت تھا۔ سفیدہ بائی نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹا کر کشمیر سنگھ کی جانب دیکھا، جو ایک عجیب بے بسی کی موت کی تصویر بنا نیم کھلی مردہ آنکھوں سے اس کی جانب ٹکٹکی باندھے پڑا تھا۔ وہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر نظریں ہٹائے جھپکائے بنا کہنے لگی، تم نے ٹھیک ہی کیا کالے خان، میری قسمت ہی ایسی ہے، جو مجھے یا میں جسے چاہوں گی وہ ایسی ہی حسرت اور عبرت ناک موت سے دوچار ہوگا۔ پھر ادھر سے نگاہیں ہٹا کر چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا، وہ دھاڑے مارتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ جب بھڑاس نکل گئی تو کمال متانت سے کہنے لگی، تم بھی تو مجھے چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تم پہ بھی کوئی آفت ٹوٹے فوراً یہاں سے نکل جاؤ، دور، کہیں بہت دور، جہاں کسی بے درد کا ہاتھ تم تک نہ پہنچ پائے۔ وہ ایک پراسرار سے استہزائیہ ہنسی اچھالتے ہوئے بولا، میری سروں کی سرکار، جس نے منہ چھپا کر بھاگنا ہوتا ہے اس میں کسی کی چھاتی پہ بیٹھ کر عین دل کے اوپر چپو سے چھید کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ویسے اگر میں کہیں چلا بھی گیا تو تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ تم خدا کے بعد پھر کس پہ اعتماد بھروسہ کر سکو گی؟ یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا کہ رئیس زادوں اور امیر لوگوں کی نظر میں اس بازار کے لوگوں کی کتنی عزت توقیر ہوتی ہے۔ میری سرکار، میں تمہارا عاشق نہیں، تمہارے سریر کا طلبگار نہیں، میں تو تمہاری کلا اور مد بھری سروں کا پرستار ہوں، اور میں تمہارے پاس وقت گزاری کے لیے نہیں آیا، جیون کا انت کرنے آیا ہوں۔ اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اپنا رزق پانی خود پیدا کرتا ہوں۔ تمہاری محنت کمائی کا ایک دھیلا بھی مجھ پہ حرام ٹھہرا ہے۔ عورتوں، ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لمبے شوربے ہوتے ہیں۔ عورت کوٹھے پہ کمائی کرے یا اپنی کوٹھری یا فیکٹری میں، اس کی کمائی مرد پہ از قسم حرام ہے۔ وہ اتنے بڑے سانحے کو نظر انداز کیے ہوئے اس کی باتوں پہ دھیان دیے ہوئے تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس کا خون ہے اور آج اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وہ اس پہ بھی غور کر رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ پردیس کا معاملہ ہے، اتنے بڑے آدمی کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں کہ آسانی سے نپٹا جا سکے۔ کالے خان نے محسوس کیا وہ اس کی بات سنی انسنی کر رہی ہے۔ پوچھ بیٹھا، میری بات سن بھی رہی ہو یا میں یوں ہی بکے جا رہا ہوں؟ تو تم تو یوں باتیں کر رہے ہو جیسے وہ سامنے ایک مقتول انسان نہیں، ایک شکار کیا ہوا ہرن پڑا ہے اور تم اس کے کباب بنانے کے متعلق گفتگو کر رہے ہو۔ کالے خان نے کشمیرے کے مردے کو نفرت سے دیکھ کر تھوکتے ہوئے جواب دیا، تم اسے انسان اور پھر ہرن جیسا معصوم جانور سے تشبیہ دے رہی ہو۔ یہ تو میری نظر میں ایک پلید جانور سے بھی زیادہ خبیث تھا۔ جو انسان اپنے حسب نسب دولت و حشمت کے گھمنڈ پہ کسی غریب یا کمزور پہ ہاتھ اٹھائے، اسے نیچ کمین سمجھے، وہ انسان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، اب سوچو ہوگا کیا۔ پردیس کا معاملہ ہے، جان نہ پہچان، اور کالے خان اپنے مضبوط قدموں پہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ذرا دھیرج پکڑو، کسی نہ کسی طرح اسی ڈاکٹر کو بلا لو، میں ذرا تھانے پولیس تک جا رہا ہوں۔ تھانے پولیس؟ وہ چونکتے ہوئے بولی، یعنی تم خود تھانے جا رہے ہو؟ ہاں، یہی ایک آسان، باعزت اور محفوظ راستہ ہے۔ جب کوئی آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ہتھیار نکال لے تو پھر جان بچانا فرض بن جاتا ہے، چاہے اس کی کوشش میں دھمکی دینے والے کی جان چلی جائے۔ تم اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو مت ادھر ادھر کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے مزید تسلی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ کالے خان آلۂ قتل سمیت تھانے حاضر ہو گیا، اقبالی بیان منوان لکھوا دیا، سیدھا سا خود حفاظتی کا کیس تھا، علاج کرنے والے ڈاکٹر کی رپورٹ، بیان، کشمیر سنگھ کے ذاتی ملازم کا بیان، رام پیاری اور سفیدہ بائی کی چشم دیدہ گواہیاں سب ہی کالے خان کے حق میں جاتے تھے۔ کشمیر سنگھ کا ذاتی لائسنسی پستول، اس پہ انگلیوں کے نشانات، بخار نمونیا کی وجہ سے دماغی حالت، کیفیت وغیرہ، اس کے باوجود کالے خان کو 3 سال بامشقت ٹھک گئے۔ کالے خان جیل
اور سفیدہ بائی رام پیاری کو لیے واپس جموں آ گئی۔ جمع جمایا کوٹھا موجود تھا، استاد سازندے اور نوچیاں نوکر پیشہ تمام حاضر باش ہو گئے۔